السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نیکی کی کچھ مزید قسمیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم القصاص، تم پر قصاص فرض کر دیا گیا ہے، یعنی قاتل سے قتل کا بدلہ لینا فرض ہے، لازم ہے، ایمان کا تقاضا ہے۔ فی القتلى، مقتولوں کے بارے میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسانی جان کی ایک حرمت ہے۔ سورۃ المائدہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ اگر کوئی کسی نفس کو بغیر نفس کے یعنی بغیر بدلے کے یا فساد کے عوض قتل کرنے کی بجائے ویسے ہی قتل کر دے تو ایک جان کا قتل ایسا ہے گویا تمام انسانوں کا قتل۔ ایک انسان کو قتل کرنا تمام انسانوں کے قتل کے برابر ہے۔ اسی لیے سب سے پہلے قابیل نے جو قتل کیا تھا تو دنیا میں جتنے بھی قتل ہوں گے ان سب کا ایک حصہ گناہ اس کے سر ہوگا، کیونکہ اس نے حرمت کا یہ رشتہ توڑا تھا۔ تو یہاں پر قصاص کے حکم کو فرضیت کے درجے میں رکھا جا رہا ہے کہ بدلہ لینا فرض ہے، الا یہ کہ دیت پہ معاملہ ہو جائے۔ اور جیسا کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ قصاص جان کے بدلے میں جان قتل کرنا بھی ہے اور اعضاء کے بدلے میں اعضاء بھی ہے، والجروح قصاص، حتیٰ کہ زخموں کا بھی بدلہ لیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کو جان بوجھ کے زخمی کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو ویسا ہی زخمی کیا جائے گا۔ کوئی کسی کا دانت توڑتا ہے تو بدلے میں اس کا دانت توڑا جائے گا، کوئی کسی کی اور ہڈی توڑتا ہے تو بدلے میں اس کی ہڈی توڑی جائے گی۔ تو یہ قصاص جو ہے یہاں پر سارے جروح وغیرہ باقی اعضاء کی بات نہیں ہو رہی، اس آیت میں صرف بات ہو رہی ہے مقتول کی، مرڈر کے کیس کی، کہ اگر کوئی کسی کو قتل کر دے تو اس کا بدلہ لازم ہے۔ کیسے؟ الحر بالحر، آزاد بدلے آزاد کے۔ اگر کسی آزاد شخص نے کسی آزاد کو قتل کیا ہے تو بدلے میں وہی قاتل ہی پکڑا جائے گا، اسی کو مارا جائے گا۔ عربوں کے ہاں ایک طریقہ یہ تھا کہ اگر کوئی شریف اور کوئی بڑا شخص غلطی کرتا تو بدلے میں کسی غلام کو پکڑ کے دے دیتے، ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آزاد قتل کرے گا تو آزاد ہی مارا جائے گا، خواہ اس کا شرف اور عزت اور علم اور مرتبہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو۔ والعبد بالعبد، اور غلام کے بدلے غلام، یعنی اگر غلام نے غلام کو قتل کیا تو بدلے میں وہی غلام مارا جائے گا، آزاد کو نہیں پکڑیں گے۔ کوئی آ کے یہ نہیں کہے گا تمہارا غلام تھا نا لہٰذا میں تمہیں پکڑ رہا ہوں، یہ نہیں ہوگا۔ والانثى بالانثى، اور عورت عورت کے بدلے، یعنی اگر عورت نے قتل کیا ہے تو عورت ہی کو پکڑا جائے گا، اگر مرد نے عورت کو قتل کیا ہے تو مرد اس کے بدلے میں، اور اگر عورت نے عورت کو کیا ہے تو عورت اس کے بدلے میں۔ اصل مراد یہاں یہ ہے کہ جو قاتل ہے، یعنی اگر ان تینوں کو یوں لے لیں، الحر اور العبد اور الانثى کو، کہ قاتل خواہ آزاد ہو یا غلام ہو یا عورت ہو، جو بھی ہو اسی پر سزا لازم ہوگی، کوئی اور کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ فمن عفی لہ، تو پھر جس کو معاف کر دیا گیا، یعنی قاتل کو اس کا قتل ساکت کر دیا گیا، یہ مراد ہے۔ معاف کرنے سے مراد کیا ہے؟ کس کو معاف کرنا؟ قاتل کو۔ کیا معافی؟ کہ اسے قتل نہ کیا جائے بدلے میں، بلکہ اس سے دیت لے لی جائے، اس کا معاوضہ لے لیا جائے۔ من اخیہ، اس کے بھائی کی طرف سے، یعنی مقتول کے وارث مراد ہے۔ اخی سے مراد کون ہے؟ وارث، یعنی مقتول کے وارث۔ مثلا ایک شخص مارا گیا، اس کے 5 بیٹے تھے، وہ کیا ہیں؟ اس کے وارث۔ اگر یہ وارث کہتے ہیں کہ ہم جان نہیں لیتے اس شخص کی، وہ ہمیں قتل کا معاوضہ دے دے، یعنی دیت دے دے، دیت مالی معاوضے کو کہتے ہیں، تو ایسا کر سکتے۔ اگر ان میں سے ایک بھی بھائی یہ کہے تو پھر سب کو اسی پہ ہی راضی ہونا ہوگا، یعنی جب تک متفق نہ ہو سب جان لینے پہ جان نہیں لی جا سکتی۔ اگر ایک بھی ان میں سے یہ کہہ دے کہ جان کی بجائے ہم معاوضہ لے لیتے ہیں تو ایسا کیا جا سکتا ہے، اور اسی صورت کو یہاں معافی کی صورت کہا گیا ہے۔ شیء، کوئی بھی چیز، کچھ بھی، اینی تھنگ، فاتباع، تو اتباع کرنا ہے، پیروی کرنا ہے، دیت کے پیچھے جانا ہے، یعنی وارث کو، بالمعروف، بھلے طریقے سے، یعنی
یوں مثال سے سمجھیے کہ زید نے بکر کو قتل کر دیا، زید نے بکر کو قتل کر دیا، قاتل کون ہے؟ زید، مقتول کون ہے؟ بکر۔ اب بکر کے آگے 5 بیٹے ہیں جو اس کے وارث ہیں، ان میں سے ایک بیٹے نے کہا کہ ہم نے زید کو قتل نہیں کرنا، زید ہمیں دیت ادا کر دے۔ بات ڈن ہو گئی، طے ہو گیا معاملہ، آپس میں ایک دوسرے سے نیگوشیٹ کر لیا۔ اب کتنی دیت دی جائے؟ بالمعروف، معروف طریقے سے۔ اور معروف کیا ہے؟ جس علاقے میں وہ رہتے ہیں وہاں کا جو قانون دیت ہے، اس کی جو قیمت ایک ملکی دستور میں مقرر ہے اس کے مطابق، اس سے زیادہ کو نہیں کہیں۔ معروف کیا ہے؟ جو بھلے طریقے سے قانون کے مطابق، اصول کے مطابق ایک ریزنیبل ریٹ پر وہ لی جائے۔ یعنی مقتول کے بکر کے جو بیٹے ہیں وہ اب زید پر زیادتی نہ کریں، زیادہ کا مطالبہ نہ کریں، فالو اپ کو اچھے طریقے سے کریں، یا یہ کہ احسان نہ جتائیں کہ ہم نے تو تمہیں معاف کر دیا تھا اور اب تم ایسے اور ویسے ہو۔ معاف کر دیا یعنی جان بخشی کر دی تو بس کر دی، اب معروف طریقے سے، بھلے طریقے سے آگے چلو، بار بار احسان مت جتاؤ۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اور ادا کرنا ہے طرف اس کے احسان کے ساتھ۔ یہ ادا کون کرے گا؟ زید، جس نے قتل کیا۔ الیہ سے مراد کون ہے؟ وارث۔ زید بکر کے بیٹوں کو دیت ادا کرے گا، کس طریقے سے؟ احسان کے ساتھ، بہت اچھے طریقے سے، تنگ نہیں کرے گا۔ جو ڈیٹ طے ہو گئی یا جتنا مال طے ہو گیا اس کو وہ بہت احسان مندی کے ساتھ جا کے لوٹائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مقتول کے وارثوں نے اس پر ایک احسان کیا ہے، اب وہ اس احسان کو مانے۔ کتنا خوبصورت طریقہ سکھایا جا رہا ہے، یہی صبر ہے اصل میں، کہ ایکسٹریم کیسز میں بھی جب آپس میں تم معاملہ کر رہے ہو تو لڑو جھگڑو نہیں، شور ہنگامہ نہیں کرو، ایک دوسرے پہ زیادتی نہیں کرو، ایک دوسرے کو باتیں مت سناؤ۔ پیروی کرنے والا بھی، مقتول کے وارث بھی حوصلے سے معاملہ کریں، حدود کے اندر رہیں۔ قاتل بھی اب احسان مند ہو، اس کی نظریں جھکی ہوئی ہوں، جو ہو گیا سو ہو گیا، اب اگلا راستہ جو ہے اس میں وہ کول ڈاؤن کر کے معاملے کو تو بہتر طریقے سے پھر زندگی کا سفر شروع کریں۔ لیکن اس کے برعکس ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ مسلم معاشرے میں دونوں فریق ایک دوسرے کے اوپر زیادتی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ پلے کر رہے ہوتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں۔ تو اس کا آگے ذکر آ رہا ہے، ذالک، یہ چیز کون سی؟ کہ قتل کی بجائے مالی معاوضہ۔ ذالک سے مراد معافی اور دیت، تخفیفن، آسانی کرنا ہے، ہلکا کرنا ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، ورحمتن، اور رحمت ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ ربکم سے مراد کم کون ہے یہاں؟ مسلمان، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے ساتھ تمہارے رب نے بڑی آسانی کر دی ہے، کیونکہ تم سے پہلے گزری ہوئی قوموں پر مشکل تھی۔ کیا مشکل تھی؟ یہود کے لیے قصاص واجب تھا، وہ دیت نہیں لے سکتے تھے۔ نصارہ کے ہاں عفو واجب تھا، معاف کرنا لازم تھا، قصاص یا دیت نہیں تھی۔ دونوں ہی مشکل میں تھے نا، سمجھ آئی ہے نہیں؟ اب مثلاً اگر کسی نے قتل کر دیا تو وارثوں کے پاس کوئی بھی اختیار نہیں کہ وہ معاف کر سکیں۔ یہ کہاں تھا؟ یہود کے ہاں۔ اور نصارہ کے ہاں کیا؟ کہ اگر کوئی قتل کر دے تو تم بدلہ نہیں لے سکتے، مال بھی نہیں لے سکتے، معاف ہی کرنا ہوگا۔ اب مقتول کے وارثوں کو کسی بھی طرح جب کمپنسیٹ نہ کیا جائے اور صرف معاف ہی کرنا ہو تو یہ چیز بہت بوجھل ہے، دل پہ کیا ڈالتی ہے؟ بوجھ۔ اللہ نے اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے بوجھ ہٹا دیا اور تمہارے لیے کیا کر دیا؟ آسانی کر دی۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمت، اور رحمت ہے کیا؟ کہ قتل سے بچ گیا ایک شخص اور دیت پہ معاملہ طے پا گیا۔ فمن، تو جو کوئی سے مراد خواہ قاتل زید یا مقتول کے وارث یعنی بکر کے بیٹے اعتدا، زیادتی کرے، ان میں سے جو بھی کوئی زیادتی کرے گا، بعد ذالک، اس کے بعد، کس کے بعد؟ بات طے ہونے کے بعد، معافی نامے کے بعد، راضی نامے کے بعد، دیت طے ہونے کے بعد،
لین دین کا فیصلہ ہونے کے بعد فَلَهُ عَذَابٌ علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اگر کسی نے اب زیادتی کی تو پھر سخت سزا ملے گی۔ قاتل کی زیادتی کیا ہو سکتی؟ کہ وہ دیت نہ دے اور کہیں بھاگ جائے، قتل بھی کر دیا اور پھر کہیں روح پوش ہو گئے، ہوتا ہے نا، قاتل بھاگ جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اب مثلاً زید نے بکر کو قتل کیا، زید پکڑا گیا، اس نے ریکویسٹ کی مجھے معاف کر دیا جائے، میں اتنا مال دے دیتا ہوں، وارث مان گئے کہ دے دو۔ اب جب مال دینے کی باری آئی تو وہ کہیں چھپ گیا، یہ کیا ہے؟ زیادتی، مقتول کے وارثوں پہ زیادتی۔ اچھا، دوسری طرف مقتول کے وارث کیا زیادتی کر سکتے ہیں؟ دیت بھی لے لی اور موقع پا کے اڑا بھی دیا، یہ ہے زیادتی، یعنی عہد سے پھر گئے۔ تو پچھلی آیت میں پہلے بتا دیا گیا نا کہ نیکی کیا ہے، والموفون بعہدہم، یہ بھی عہد تھا، اس عہد کو توڑا تو بھی مشکل۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بہترین اصول دیا ہے، ایک خوبصورت حل بتا دیا ہے بہت سی مشکلات کا جو ایسے کیسز کے بعد پیدا ہوتی ہیں۔ اور یہ جو بات کی گئی ہے نا کہ وَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ، کہ بھلے قتل بھی ہو جائے لیکن اخوت کا رشتہ نہیں جاتا۔ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ، لڑائی ہو سکتی ہے، ایک دوسرے سے زیادتی ہو سکتی، حتیٰ کہ قتل بھی ہو سکتا ہے ایک شخص کا دوسرے کے ہاتھ، لیکن اخوت کا رشتہ نہیں ٹوٹتا۔ دین کا رشتہ اتنا مضبوط رشتہ ہے، لیکن ہمارے یہاں عملی طور پہ کیا، کوئی قتل تو دور کی بات، کوئی ایک بات کر دے ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھتے، میت تک پہ نہیں آتے، یعنی دین کا رشتہ تو چھوڑے، خون کے رشتہ بھی ختم کر کے رکھ دیتے۔ یہ کیسی دینداری ہے؟ دین کیا سکھاتا ہے؟ صبر و تحمل، معاف کر دینا، درگزر کرنا، دوسرے کی زیادتی کے باوجود اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، تب وقت گزرتا ہے، تب زندگی آسان ہوتی ہے کہ ہم دنیا میں نو پرابلم انسان بن کے رہیں۔ اور کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ آؤٹ آف نتھنگ کچھ نہ کچھ پرابلم نکال لیتے ہیں، ہر چیز میں سے کیڑے نکالتے رہتے، ہر جگہ انہیں کوئی نہ کوئی نقص مل جاتا ہے، اپنی بھی اور دوسروں کی زندگی حرام کیے رکھتے ہیں۔ تو اس چیز سے بچنا بے حد ضروری ہے، اور دینداری کا تقاضا ہے کہ انسان ان چیزوں کے اوپر پابندی کرے۔ اس کی آگے وجہ بتائی جا رہی ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل والو، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بچ سکو۔ قصاص کیوں فرض کیا گیا؟ بدلہ لینے کا کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس سے مزید فتنہ فساد کا دروازہ بند ہوتا ہے۔ ورنہ عموماً کیا ہوتا ہے، یعنی بظاہر دیکھنے میں تو ایسا لگتا ہے نا کہ ایک جان گئی اب ایک اور جان لے لی جائے تو اس سے زندگی نہیں، یہ تو موت ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے نہیں، اس میں زندگی ہے۔ کیوں؟ قاتل کو پکڑنا، قاتل کو روکنا، قاتل کو سزا دینا یا اس سے معاوضہ لینا، اس کو آئندہ کے لیے قتل سے روکنا ہے۔ ورنہ جو شخص ایک دفعہ کسی کے خون سے ہاتھ رنگ لے، اس کا جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا جھاکا کھل جاتا ہے، جھجک ختم ہو جاتی ہے، حیا ختم ہو جاتی، ڈر نکل جاتا ہے۔ لیکن اگر اسے سزا ملے، خواہ سزا اس کی جان لینے کی شکل میں ہو یا پھر مال دینے کی شکل میں، تو اس سے نہ صرف یہ کہ اس کو خود بلکہ دوسروں کو بھی عبرت ہوتی ہے کہ اگر ایسا کیا تو انجام یہ ہوگا۔ تو جب انسان کو یہ پتا ہو کہ کسی کو مارنے سے مجھے بھی مارا جا سکتا ہے، کسی کا قتل میرا اپنا قتل ہو سکتا ہے، تو پھر وہ سوچ سمجھ کے ہاتھ بڑھائے گا، اور اس سے کیا ہوگا، آئندہ بہت سے لوگ قتل ہونے سے بچ جائیں گے، اور اس طرح ایک معاشرے کے اندر قتل و غارت کی بجائے زندگی آئے گی۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ اگر یہ قصاص کا قانون نہ ہو تو جب کسی کے باپ کو مار دیا جائے یا کسی کے بیٹے کو مار دیا جائے تو اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ اندر انتقام کی ایک آگ ہوتی ہے، غیظ و غضب اور غصہ اور یہ سب چیزیں ہیں نا، اگر اس کو سپریس کر دیا جائے، اس کا کوئی بھی وے آؤٹ نہ رکھا جائے۔ صبر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے کو اس کا حق ہی نہ دیا جائے، اس کا حق اس کو دیا جائے۔ اگر اس کو سپریس کیا جائے، اگر اس کا حق اسے نہیں ملے گا تو اس سے تخریب کاری کے دروازے کھلیں گے۔ کیا آپ نے اپنی آنکھوں سے ایسی چیزیں نہیں دیکھی نیوز میں یا سنی کہ ایک شخص کو قتل کرنے کے نتیجے میں کتنے لوگ قتل ہوئے؟ قبیلوں کے قبیلے بھی، اور ایک سلسلہ چل پڑا،
اور خاص طور پر اس کانٹیکس میں رکھیے کہ جب عربوں کے ہاں مدینہ میں خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جنگ بواس ہوئی تھی، 2 بھائی تھے اوس اور خزرج، ان میں آپس میں پانی پہ تنازع ہوا اور قتل کا سلسلہ شروع ہوا، پھر ان کے بچے اور ان کے خاندان عرصہ دراز تک ان کے درمیان یہ جنگ جاری رہی، اور عربوں کے ہاں یہ معمول کی بات تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ پڑتے تھے، اور پھر یہ نہیں ہوتا تھا کہ ایک کے بدلے میں ایک کو قتل کیا جائے یا قاتل کو ہی کیا جائے، قاتل کیا اس کے بچے، اس کے پورے خاندان کو بھینٹ چڑھا دیا جاتا تھا۔ ان سب چیزوں کا یہاں سد باب کیا گیا کہ حد اعتدال کے اندر رہ کے اپنا بدلہ لے سکتے، اس سے آگے نہیں جا سکتے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ اس سے تخریب کاری کا دروازہ بند کیا گیا، کیونکہ جب کسی معاشرے میں یہ پتا ہو نا کہ بدلہ نہیں لیا جائے گا، کوئی قاتل کو ڈھونڈ نہیں سکتا۔ اب دیکھیے جیسے بیک ہوم ہی آپ دیکھیں کہ لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ کسی کو بھی قتل کر دو قاتل نہیں یہاں پکڑا جاتا ہے نا، یہ بڑے قتل ہوں، چھوٹے ہوں، سیاسی لیڈر ہوں، مذہبی لیڈر ہوں، کتنے قتل ہو چکے ہیں، یو نیم اٹ، کون بچا ہے؟ بے شمار۔ کسی ایک کے بھی قاتل کو پکڑ کے سزا دی گئی ہے؟ کوئی ایک بھی سامنے آیا ہے؟ اچھا نتیجہ کیا ہے؟ جو معاملہ آگے بڑھ رہا ہے نا، اب لیٹلی جو قتل ہوا ہے اس ایک کے قتل میں کیا ہوا ہے فساد، کتنا فتنہ ہوا ہے، یعنی آپ اس نقصان کو گن نہیں سکتے جو صرف ایک شخص کو قتل کرنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر یہ ایسی جگہ ہوتی جہاں یہ پتہ ہوتا، جیسے کچھ ممالک ہیں جیسے سعودی عرب، وہاں پکڑتے ہیں قاتل کو اور اڑا دیتے ہیں سب کے سامنے عبرت کے لیے، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ سال میں انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں قتل، اور کوئی ایسی تخریب کاری اور کوئی ایسی ہنگامہ بازی کچھ بھی نہیں، امن و امان ہے، زندگی ہے نا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس بدلہ لینے میں تمہاری زندگی ہے، امن ہے۔ زندگی سے مراد صرف وہی زندگی نہیں ہے بلکہ اس سے ایک پوری فضا معاشرے کی بدلتی۔ ایک اور چیز یہاں پر یاد رکھیے کہ قتل کا بدلہ جو ہے اس کا اطلاق علیکم جو کہا گیا نا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم، تم سب پر، یعنی یہ حکومت کی ذمہ داری نہیں، حکومت کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ وہ اس قانون کو فالو کرائے، ورنہ معاملہ کون کرے گا؟ آپس میں قاتل مقتول کی جو فیملیز ہیں وہ بیٹھ کے اس معاملے کو طے کریں گی، یعنی یہ ان کی اپنی ذمہ داری ڈالی گئی، لیکن حکومت میک شور کرے گی کہ قصاص ہو گیا یا نہیں ہوا، یا قصاص ہوا یا دیت ہوئی، اور قاتل بھاگ تو نہیں گیا، یا کسی پہ زیادتی تو نہیں ہوگی، وہ زیادتی کو روکے گی، ورنہ یہ مقتول کے وارثوں کو حق اور اختیار دے دیا گیا، کوئی اور ان کے بدلے میں فیصلہ نہیں کر سکتا۔ یعنی حکومت زبردستی نہیں فیصلہ کرے گی کہ اچھا تم قتل نہیں طلب کرو، تم دیت لے لو، نہیں، کوئی مجبور نہیں کر سکتا وارث کو کہ وہ پیسے لے لے اور وہ معاف کر دے، ہاں اپنے دل سے وہ کرنا چاہے تو وہ ضرور کر دے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اچھا جناب، اب یہ تو ہے کسی کو قتل کرنا اور وہ بڑی دور کی بات لگتی ہے اس حکم پہ عمل، حالانکہ ایمان کا تقاضا ہے۔ یاد رکھیے کہ یہاں خواتین سے متعلق بھی ایک بات کا ذکر کرنا چاہوں گی۔ کچھ مائیں ایسی ظالم ہوتی ہیں کہ جو اپنے بچوں کو ابارٹ کرا دیتی ہیں، یہ بھی قتل نفس ہے۔ جس جنین کے اندر، فیٹس کے اندر جان پڑ گئی، اس جان کو لینا جرم ہے۔ یعنی ہمارے پیٹ میں اگر کوئی بچہ ہے تو وہ ہماری ملکیت نہیں ہے، اس کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ ہمارے پاس وہ ایک امانت ہے، ہم اس کو اپنی مرضی سے مار نہیں سکتے، یا باپ اسے مروا نہیں سکتا، یا کوئی اور دوسرا تیسرا اسے ایسا نہیں کر سکتا۔ تو ایسے ڈاکٹرز بھی اور ایسے لوگ بھی جو بھی کوئی انوالو ہوں اس کام میں، تو یہ بھی ایک بہت بڑا جرم ہے۔ ایک جان کو قتل کرنا تمام جانوں کو قتل کرنا ہے۔ اگر کسی سے ایسا کوئی غلط کام ہوا ہو تو اس کو توبہ استغفار کے ساتھ ساتھ صدقہ خیرات بھی کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں نے یہ لکھ کے کسی سے فتویٰ لیا تھا، لیکن میں ریکنفرم نہیں یہ بھی کر سکی۔ اس میں سوال میں نے یہ لکھا تھا کہ ابارشن کروانا جبکہ جنین میں جان پڑ چکی ہو قتل عمد میں آتا ہے۔ یعنی عمد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جان کے قتل کرنا، کیونکہ قتل خطا میں قصاص نہیں ہوتا، جان نہیں لی جا سکتی۔ اگر آتا ہے تو کیا اس پر قصاص لازم ہو گیا؟ اگر ماں نے خود ایسا کیا تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ اگر دیت ہے تو کس کو ملے گی؟ کہ قاتل کا انجام بھی عام قاتلوں کی طرح ہوگا؟ بہرحال تو ان مولانا صاحب نے یہ لکھا کہ بچے کو گرانا جبکہ اس میں جان پڑ گئی ہو اور گرنے کے بعد پتہ چلا ہو کہ یہ انسان ہے اور یہ یقینی بات ہو، تو پھر اس صورت میں یہ قتل عمد ہو یا خطا، دونوں صورتوں میں دیت دینا ہوگی۔ دیت ایک غرہ بنتی ہے، اور ایک غرہ 5 اونٹوں کی قیمت ہے۔
ماں نے یہ کام کیا تو دیت میں سے اسے خود کچھ نہ ملے گا جبکہ اس نے جان بوجھ کے ایسا کیا، اور اگر جان کے کیا ہے تو دیت بھی دے اور استغفار بھی کرے۔ بہرحال اس پہ پھر وہ دیت نہیں ہوتی نا، وہ بھی جرم تو ہے لیکن اس پہ دیت نہیں۔ اوکے، اگلی آیت، کتب علیکم، تم پر لکھ دیا گیا، فرض کر دیا گیا، اذا حضر، جب حاضر ہو، یعنی علامات نظر آنے لگے، موت کے آثار نظر آنے لگے، احدکم الموت، تم میں سے کسی ایک کو موت، جب تم میں سے کسی ایک کی موت کا وقت قریب آ جائے، یعنی پتہ چلے کہ اب یہ نہیں بچتا، مثلا کئی دفعہ تو ڈاکٹرز لوگ بھی بتا دیتے نا کہ یہ بس اب چند دن کا مہمان ہے، یا آپ لے جائیں مریض کو، اب لا علاج ہے، یا ویسے بھی ایک شخص ایسی بیماری میں کہ آثار یہ بتاتے ہیں کہ اب یہ بچ نہیں سکے گا، اب گردے فیل ہو گئے ہیں، لنگز کام نہیں کر رہے، واٹ ایور، کچھ بھی، تو آثار موت مراد ہے، حضر احدکم الموت۔ ان ترک خیرن، اگر وہ چھوڑ جائے مال، خیرن سے مراد مال کثیر، بہت مال ہے اس کے پاس مرنے والے کے، تو کیا کرے؟ الوصیت، وصیت کرے، اس مال میں وصیت کرے، کس کے لیے؟ للوالدین، والدین کے لیے، والاقربین، اور رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، بھلے طریقے سے، حقاً، یہ حق ہے، ذمہ ہے، ڈیوٹی ہے، کس پر؟ علی المتقین، متقی لوگوں پر، اللہ سے ڈرنے والوں پر کیا ہے؟ لازم ہے۔ دیکھیے کہ یہ آیت مدنی آیت ہے اور آیات میراث سے پہلے نازل ہوئی۔ آیات میراث سورۃ النساء میں ہے، جن میں ڈیٹیل کے ساتھ ہر وارث کا حصہ بتایا گیا ہے کہ بیٹے کو کیا ملے گا، بیٹی کو کیا ملے گا، ماں باپ کو کیا ملے گا، کس کو کتنا ملے گا، تیسرا حصہ ہوگا، چھٹا ہوگا، آدھا ہوگا، پورا ہوگا، کیا ہوگا کیا نہیں، وہ سب آگے آ رہا ہے۔ یہ اس سے پہلے نازل ہوئی تھی جبکہ پورا قانون نہیں تھا، قانون بعد میں آئی، یہ آیت پہلے آئی، اس لیے میجورٹی علماء کی یہ کہتی ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے، لیکن بعض یہ کہتے ہیں کہ منسوخ نہیں، مخصوص ہے، یعنی مخصوص حالات میں اس پر عمل کیا جائے گا، کیونکہ والدین کا تو اپنا حصہ ہوتا ہے، تو ان کو تو پھر وصیت کے ذریعے کچھ نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ وصیت وارث کے حق میں نہیں ہوتی۔ لیکن اقربین میں کچھ رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو حصہ نہیں ملتا، تو ایسی صورت میں ان رشتہ داروں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ لکھ دینا چاہیے، جیسے پیچھے آپ دیکھیں وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ ہے، اپنی زندگی میں انسان جس طرح اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرتا ہے، تو اسی طرح متقین کی ذمہ داری ہے کہ مرنے کے بعد بھی اپنے ان رشتہ داروں کو جن کا براہ راست میراث میں حصہ نہیں بنتا، کیا کرے؟ ان کے نام کچھ لکھ دے، ان کو بھی کچھ دے جائے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ جیسے کچھ بچے، ان کے ماں باپ بہت امیر ہیں، لیکن ان کے جو کزنز ہیں، چچا کے بیٹے، خالہ کے بچے، ان بیچاروں کے پاس خاص نہیں، اب ان کی ایجوکیشن بھی رہتی ہے اور بھی ضروریات، اب ایک شخص اپنے بچوں کے لیے اتنا کچھ چھوڑ کے جا رہا ہے کہ جو ان کی نسلوں کے کام ہے، اور دوسرے جو ہیں وہ اتنے ضرورت مند ہے کہ دیکھ دیکھ کے ترستے رہے، تو یہ بہت ناانصافی کی بات ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ مرنے والا اگر مال کثیر ہے اس کے پاس، یا لفظ مال نہیں ہے، خیر آئے، بہت کچھ ہے اس کے پاس اللہ کا دیا، تو وہ کیا کرے؟ اقربین کے لیے وصیت کر جائے۔ کیسی وصیت؟ بالمعروف، معروف طریقے پر۔ اس سے کیا مراد ہے؟ وارثوں کے لیے وصیت نہیں کر سکتے، نمبر ایک۔ نمبر دو، 1/3 سے زیادہ میں وصیت نہیں کر سکتے، یعنی مال کا صرف تیسرا حصہ جو ہے وہ وصیت میں آپ تقسیم کر سکتے ہیں، اپنے ہاتھ سے کسی کو لکھ کے دے کے جا سکتے ہیں، یعنی تقسیم سے مراد نہیں کہ زندگی میں دینا شروع کر دیں، نہیں، ترکے سے مراد مرنے کے بعد جو ہے اس میں سے دینا، تو وہ صرف لکھا جائے گا۔ تو معروف کے دو معنی، نمبر ایک وارثوں کے لیے وصیت نہیں، اور نمبر دو 1/3 سے زیادہ مال میں وصیت نہیں، کیونکہ باقی تو وارثوں ہی کا حصہ ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی کچھ باتیں وصیت کے قابل ہوتی ہیں، جیسے یہ کہ اولاد اگر چھوٹی ہے تو اس کا کون خیال رکھے، شادی کے بارے میں اگر کچھ وصیت کرنی، یا قرضہ ادا کرنے کے بارے میں، یا اسی طرح کچھ اور انسان کے کنسرنز ہیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ وصیت لکھ دے۔ اور صرف موت کے قریب نہیں بلکہ عام حالات میں بھی اگر انسان کے ذہن میں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جنہیں وہ چاہتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد کی جائیں، تو اسے وصیت لکھنی چاہیے۔ ایک بہت چھوٹی سی پیاری سی کتاب ہے خرم مراد کی اپنے بیٹے کو وصیت، انگریزی میں بھی ایک کتاب ہے، او مائی سن کے نام سے، شاید۔ ایسی وصیتیں جو اچھے اچھے لوگوں نے کی ہیں، اگر آپ ان کو پڑھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کیا کرنا چاہیے۔ میں بہت چھوٹی تھی جب
کلاس 5 میں تھی یا 4 میں، تو مجھے پہلی دفعہ پتہ چلی یہ حدیث جو میں آپ کو سنانے لگی ہوں. جو مسلمان وصیت کرنا چاہتا ہے وہ 2 راتیں بھی نہ گزارے الا یہ کہ اس کے پاس لکھی ہوئی وصیت ہو. تو یہ حدیث میں نے اس وقت سنی، تو میری کل ملکیت اس وقت میرا ایک باکس ہوتا تھا، اور مجھے یہ یاد نہیں کہ کیا تھا، بہرحال جو بھی تھا میں نے اس کے اوپر لکھ کر میری وصیت اور اس کو باکس کے اندر چپکا دیا. تو یہ ہے کہ صحابہ کرام کا طریقہ یہی تھا، جب کچھ سنتے تھے تو عمل کیا کرتے تھے. تو آپ بھی، اور خصوصاً اس ملک میں جہاں کے کوئی وراثت کا اسلامی قانون نہیں ہے اور وصیت کے ذریعے ہی، ول لکھنے کے ذریعے ہی آپ اپنے سارے حساب کتاب آئندہ زندگی میں درست رکھ سکتے ہیں، تو بہتر یہ کہ انسان پہلی فرصت میں پراپر طریقے سے اپنی وصیت لکھ دے. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس کچھ خاص نہیں ہے، بہت مال نہیں ہے اور کوئی اور چیز بھی ایسی نہیں ہے، تو پھر ضروری نہیں کہ وصیت لکھی جائے. لیکن حدیث کیا کہتی ہے؟ جو کرنا چاہتا ہے اور اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس کی وصیت کی جانی چاہیے، تو اس کو پھر دیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ موت کا تو کچھ پتہ نہیں کب آ جائے. اور ایک اور بات یہ بھی ہے اس میں کہ کم از کم آپ اگر مال نہیں تو ایسی وصیتیں ضرور لکھ سکتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے خاندان والے دین پر نہیں، کہ آپ کے پیچھے بین نہ کیا جائے، یا یہ کہ نامحرم آپ کا چہرہ نہ دیکھیں مرنے کے بعد، یا یہ کہ آپ کو اسی ملک میں دفن کیا جائے جہاں آپ فوت ہوں. کیونکہ بعض لوگ الٹ وصیت کر کے وارثوں کو انتہائی مصیبت میں گرفتار کر دیتے ہیں کہ ہماری باڈی پاکستان لے جائیں، اور ان کی ساری زندگی کی کمائی اس میں ہلاک کروا دیتے ہیں، اور قرضہ لے کے بعض اوقات ایسی وصیتیں پوری کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بعد کوئی غلط رسم اور بدعت اور کوئی چیز نہ ہو، تو تھوڑی دیر لگے گی، بیٹھ کے جو آپ کے دل کی باتیں ہیں لکھ کر دے دیں. یہاں کا مجھے اتنا قانون نہیں پتا، لیکن یہ کہ یہاں میرا خیال ہے کہ اس وصیت کو باقاعدہ ایک لیگل ڈاکیومنٹ کی شکل بھی دی جاتی ہے، کیونکہ خدا نخواستہ اگر ہسبینڈ وائف کی اکٹھی کسی صورت میں ڈیتھ ہو جائے تو سارا کچھ جو ہے وہ آپ کے بچوں کو نہیں بلکہ وہ ٹرسٹ میں چلا جائے گا. تو ایسی صورت میں تو ضرور ہی بندوبست کر کے رکھنا چاہیے. اسنا کی سائٹ پر وہ پوری بل لکھی ہوئی موجود ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. بہرحال کسی نہ کسی سے آپ مشورہ بھی کر لیں. یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وصیت کرنا فرض ہے جب وصیت کے قابل کوئی چیز ہو، یعنی واجب ہے، اور اگر کوئی ایسی چیز نہیں تو پھر مستحب ہے کہ جو کرنا چاہیں وہ کریں، لیکن جو بھی کریں وہ کیا کریں؟ معروف طریقے سے کریں. اور پھر یہ کہ ان ترک خیرن، خصوصاً اگر مال ہو تو، کیونکہ مال زیادہ فتنہ بنتا ہے. سعد بن ابی وقاص کی ایک بیٹی تھی اور ان کے پاس کافی مال تھا، تو ایسا ہوا کہ بیمار ہو گئے تو ان کو یوں لگا کہ جیسے وہ دنیا سے چلے جائیں گے، تو انہوں نے چاہا کہ وہ اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں دے دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک بات فرمائی، انک ان تذر ورثتک اغنیاء خیر من ان تذرہم عالۃ یتکففون الناس. تم اپنے وارثوں کو غنی چھوڑ جاؤ، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں فقیر چھوڑ جاؤ اور وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں. مال میں سے اگر زکوٰۃ نکال دی آپ نے، غریبوں کو، رشتہ داروں کو دے دیا، زندگی میں بھی آپ اپنے حق حقوق پورے کر رہے ہیں، تو جمع کرنے میں کوئی گناہ کی بات نہیں، آپ جمع بھی کر سکتے ہیں. اور اپنے وارثوں کو اگر آپ امیر چھوڑ جائیں تو یہ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ ان کو فقیر کنگال چھوڑ جائیں اور وہ بالکل دوسروں کے محتاج ہو جائیں. یعنی یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے. اور ایک اہم بات یہ ہے کہ صلہ رحمی کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ زندگی میں تو کیا، مرنے کے بعد بھی اس کی تلقین کی جا رہی ہے کہ مرنے کے بعد بھی تمہارے مال میں تمہارے رشتہ داروں کا حق ہے، ان کے لیے بھی کچھ لکھ کے جاؤ، ان کے لیے کچھ مخصوص کر جاؤ. اور وصیت 1/3 سے زیادہ میں نہیں کی جا سکتی. اور جب کوئی شخص مرے تو سب سے پہلے اس کا قرضہ ادا کیا جاتا ہے، پھر اس کی وصیت پوری کی جاتی ہے، پھر باقی مال میں سے وارثوں کو دیا جاتا ہے. فمن بدلہ، تو جو کوئی اس کو بدل دے، کس کو؟ وصیت کو تبدیل کر دے. اب یہ کون کر سکتا ہے؟ جو لکھ رہا ہے، یا با اختیار وارث کر سکتا ہے، یا پھر کوئی گواہ وغیرہ. بعدما سمعہ، اس کے بعد کہ اس نے اس کو سن لیا. اور سمعہ سے مراد صرف سنا نہیں، جان لیا، کیونکہ وصیت بعضوں کا صرف بولی نہیں جاتی، لکھی بھی جاتی ہے. تو سمعہ کا مطلب یہ کہ ایسا جانا جیسے خود اس نے سنا ہو، یعنی خوب جان لیا، معلوم تھا سچ اس کو. فإنما إثمه، تو بے شک اس کا گناہ، علی الذین یبدلونہ، انہی لوگوں پر ہوگا جو اس کو بدلیں گے.
پھر گناہگار کون ہوگا؟ بدلنے والا، خواہ وہ کوئی وارث ہو یا جس کو وہ وصیت لکھوا رہا ہے، وصیت کرنے والا یا کوئی گواہ ہو۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا ہے، کیا کہ وصیت کرنے والا کیا کہہ رہا ہے، اور پھر اس کے بعد علیم جاننے والا ہے، کیا کہ وصی کا عمل کیا ہے، جس کو وصیت اس نے کی اس نے آگے ایکشن کیا لیا، سب پتہ ہے اللہ کو۔ ایسا کیوں کیا گیا؟ اس سے کیوں منع کیا گیا کہ وصیت کو تبدیل نہ کیا جائے؟ اس لیے کہ جس کے حق میں وصیت کی جا رہی ہے اس کو نقصان پہنچے گا۔ اگر آپ نے کسی کے لیے کچھ لکھا ہے اور جو لکھ رہا ہے وہ اپنے پاس سے نام بدل دے، مثلاً آپ نے کہا کہ زید کو یہ دیا جائے، وہ زید کا لفظ ہٹا کے وہاں بکر لکھ دے، تو یہ کیا ہوا؟ نقصان ہوا، کس کا؟ زید کا۔ آپ کی تبدیلی نے اس کے حق سے اس کو محروم کر دیا، زید کو اس کے حق سے محروم کر دیا۔ اسی طرح اگر کوئی کسی کے حق میں زیادہ لکھ دے، مثلا 1/3 سے زیادہ لکھ دے، مثلا مرنے والا تو کہہ رہا ہے کہ میرے مال کا 1/3 جو ہے وہ فلاں مسجد کو دے دیا جائے، اب وہ لکھنے والا 1/3 کی بجائے ہاف لکھ دے، 3 لکھنے کے بجائے آدھا لکھ دے، تو پھر کیا ہوگا؟ وارثوں کو نقصان ہوگا۔ یا منع کر دے، وہ کہے لکھو میری وصیت، تو کہنا نہ کوئی ضرورت نہیں لکھنے کی، بس ٹھیک ہے، تو یہ بھی نقصان ہے۔ یعنی وہ اس کا مائنڈ چینج نہ کرے، وہ آگے سے مینوپولیٹ نہ کرے۔ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ فمن خافا، تو جو کوئی ڈرے، کس سے؟ من موسن، وصیت کرنے والے سے، وصیت کرنے والے سے جو ڈر رہا ہو، کس صورت میں؟ جنفن، کہ وہ طرفداری کر رہا ہے، کسی کی سائیڈ لے رہا ہے۔ ایک شخص وصیت کر رہا ہے اور آپ لکھ رہے ہیں اور آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ زیادتی کر رہا ہے وارثوں پہ یا دوسرے لوگوں پہ، او اسمن، یا پھر کوئی گناہ کی بات لکھا رہا ہے، ٹھیک ہے، فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، تو ان کے درمیان اصلاح کر دے۔ اصلاح سے مراد یہاں صلح کرنا نہیں ہے، کسی جھگڑے کو نپٹانا نہیں ہے، اس سے مراد اس وصیت کو درست کرنا ہے، لیکن وہ خود سے ہی نہیں کرے، بلکہ کیا کرے؟ جن کے حق میں کی جا رہی ہے اور جو کرنے والا ہے ان دونوں کو آمنے سامنے لا کر، اور اگر کرنے والا مر گیا تو بعد میں وارثوں کو سمجھا کر۔ فلا اسم علیہ، تو اس سمجھانے میں اور اس تبدیلی میں گناہ نہیں ہے۔ کس میں؟ یعنی اگر وصیت میں ناحق کسی کی جانبداری کی گئی یا پھر کسی پہ زیادتی کی گئی، تو ایسی صورت میں اس وقت بھی سمجھا سکتا ہے۔ پہلے تو کہا گیا نا کہ وہ اس کا مائنڈ نہ چینج کرے، جو وصیت کر رہا ہے کرنے دے، لیکن اگر وہ زیادتی کر رہا ہے تو پھر اس وقت اس کو سمجھا سکتا ہے، اور اگر وہ مر گیا تو بعد میں وارثوں کے درمیان بھی حالات درست کرا سکتا ہے اور ان کو بتا سکتا ہے کہ اگر تم اسے صحیح کر لو تو مرنے والے کی جان چھوٹ جائے گی، اس نے تم پہ احسان کیا ہے، تم اس پہ کرو۔ کیونکہ بعض اوقات جب کسی وارث کو محروم کر دیا جاتا ہے اور مال غیر وارث کو سارا لکھ کے دے دیا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں ساری زندگی اگر کوئی شخص نیک کام کر رہا ہے اور مرتے وقت وصیت غلط کر جائے تو جنت حرام ہے اس میں، یہ بھی غلط ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ ان کی والدہ نے ان کے باپ سے جھگڑا کیا جبکہ وہ ایک بیٹے کو تحفہ دے رہے تھے، تو انہوں نے کہا کیا سب کو دو گے؟ ماں نے پوچھا سب کو دو گے؟ کہا نہیں، کہا میں نہیں راضی اس پر جب تک تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کنفرم نہیں کرتے۔ تو انہوں نے جا کے کنفرم کیا تو آپ نے اس سے منع کیا کہ کسی ایک اولاد کو سب کچھ دے دیا جائے، ہونا کیا چاہیے؟ برابری کی جائے، تاکہ آپس کی جو بیڈ فیلنگز ہے اور دشمنی اور عداوت جو ہے وہ نہ پیدا ہو۔ وصیت کے احکام جو ہیں یہ منہاج المسلم ایک کتاب ہے، اس کے پیج نمبر 599 پر مزید لکھے ہوئے ہیں، ان کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ کتاب بہت اچھی ہے کیونکہ قصاص کے احکامات بھی منہاج المسلم میں موجود ہیں کافی ڈیٹیل کے ساتھ، اور قصاص کے احکام پیج 728 پہ ہیں اور وصیت کے احکام پیج 599 پر ہیں۔ اس میں آپ مزید تفصیلات اپنی یاد دہانی کے لیے پڑھ سکتے ہیں کہ قرآن و سنت کا کیا حکم ہے۔ تو یہ جو اصلاح ہے اس کے فائدے ہیں اپنے، زیادتی اور ظلم کی شکل میں لکھنے والے کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ معاملے کو درست کرے۔ اس کے کیا فائدے ہیں؟ نمبر 1، وصیت کرنے والا گناہ سے نکل آئے گا۔ نمبر 2، وارثوں اور جس کے لیے وصیت کی جا رہی ہے ان کے درمیان دشمنی نہیں ہوگی،
مثلاً اپنے بیٹے کو تو آپ کے ملے گا جو آپ نے چھوڑا اس کا حصہ جو قرآن سنت نے بتایا، اور اگر آپ کے بھائی کا بیٹا ہے تو اس کے لیے آپ کچھ لکھ رہے ہیں، تو پھر بعد میں آپ کے بیٹے اور اس کے ماموں کے بیٹے کے درمیان کیا نہیں ہوگا؟ دشمنی نہیں ہوگی۔ پھر ایک اور بات یہ یاد رکھیے کہ تبدیلی صرف اس صورت میں ہونی چاہیے کہ یا تو گناہ سے انسان بچائے یا یہ کہ زیادہ بہتر مشورہ دے۔ مثلا اگر کوئی وصیت لکھا رہا ہے اور وہ اتنی اچھی بات نہیں کہہ رہا، تو جو سننے والا اگر اس کو زیادہ بہتر بات پتہ ہے تو وہ اس کو بتا سکتا ہے۔ مثلا اگر کوئی کہہ رہا ہے میرا یہ مال فلاں یتیم خانے کو دے دیا جائے اتنا، تو وہ جو لکھنے والا ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ وہاں بھی دے دیں، لیکن اس سے زیادہ فائدہ ہوگا اگر آپ فلاں کسی اسکول کو دے دیں مثلا۔ تو ایسی صورت میں چینج کروا سکتا ہے، اس کا گناہ نہیں ہے۔ جب گناہ سے بچائے یا زیادہ بہتر کی طرف لے جائے، زیادہ بہتر کام کرنے کا مشورہ دے، تو اس صورت میں گناہ نہیں، کیونکہ پچھلی آیت میں کہا تھا نا جو بدلے گا اسے گناہ ہوگا۔ تو اب یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ کچھ صورتیں ایسی ہیں اصلاح کی، بہتری کی، کہ جن کو اختیار کرنے سے گناہ نہیں ہوگا۔ اچھا، اس سے ایک اور چیز عام روزمرہ زندگی کی بھی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ مثلاً اگر آپ کوئی نظر مانتے ہیں اور کسی خاص وجہ سے وہ پوری نہیں کر سکتے، مثلا آپ نے روزے کی نظر مانی کہ میں ہر مہینے ایک روزہ رکھوں گی، اب کیا ہوا؟ مشکل ہو گئی آپ کے لیے، تو ایسی صورت میں کیا آپ اس کو تبدیل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اب یہ کہ اگر آپ کی جان کو اندیشہ ہلاک ہونے کا تو آپ تبدیلی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ گناہ ہے اپنی جان کو ہلاک کرنا۔ اگر ڈاکٹر نے منع کر دیا آپ کو روزے سے، تو اس صورت میں پھر کیا ہوگا؟ اس کی بجائے آپ فدیہ دے کے اپنے روزے کا کفارہ کرا سکتے ہیں، تو یہ تبدیلی ہو جائے گی نا ایک حکم کے اندر۔ مثلا کسی نے کہا کہ میں ایک بھینس دوں گی اور بھینس آپ کے ملک میں ملتی نہیں، تو پھر آپ گائے دے دیں، تو یہ تبدیلی جو ہے یہ صورت میں جائز ہے۔ مثلا ایک شخص نے نظر مانی کہ اگر مکہ فتح ہو گیا تو میں بیت المقدس میں جا کے نماز پڑھوں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے آ کے پوچھا، آپ نے فرمایا یہی پڑھ لو، کیونکہ مکہ کی نماز کیا ہے؟ افضل ہے۔ اس نے پھر کہا، تو آپ نے پھر یہی کہا، اس نے تیسری دفعہ کہا، آپ نے جو چاہو کرو، اگر تمہیں وہیں جانا ہے تو جاؤ، پھر پوچھتے کیوں؟ بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ بیکار کے سوال کرتے ہیں، کرنا کرانے میں کچھ نہیں ہوتا، پھر سوال ہی کیے چلے جاتے ہیں۔ مثلا یہاں پر ایک ادارہ ہے، مثلا الہدا ہے، تو اس میں مختلف مدیں ہوتی ہیں کہ یہ مسجد کا حصہ ہے، یہ اسٹوڈنٹ کا حصہ ہے، یہ فلاں کا، یہ فلاں کا۔ اب اگر ایک شخص آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹس پہ خرچ کر دیں، تو جو لینے والا ہے اگر اس کو یہ معلوم ہے کہ اس وقت اسٹوڈنٹس کے فنڈ میں پیسے ہیں لیکن مسجد کے نہیں ہیں، تو وہ اس کو بتا سکتا ہے کہ تم اس طرف دو۔ لیکن ایک دفعہ اگر اس نے دے دیے تو پھر لینے والے کی ذمہ داری ہوگی کہ جس کام کے لیے اس نے دیے اسی میں خرچ کرے، وہ اپنی مرضی سے اسے تبدیل نہیں کر سکتا۔ یہ بھی ایک طرح کی وصیت ہی ہے۔ وصیت اصل میں کیا ہے؟ دو معنی ہے نا وصیت کے، ایک تو مرتے وقت کسی کو تاکید کرنا، اور دوسرا تاکیدی حکم، کسی کو تاکید کرنا کہ میرا یہ پیسہ یہاں لگا دیا جائے۔ تو پھر جو لینے والا ہے، ذمہ داری لے رہا ہے، اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس پیسے کو وہیں لگائے جس نام پر اس نے لیا ہے، اس کو چینج نہیں کر سکتے۔ مثلاً آپ لوگوں سے یہ کہہ کے پیسہ لے لیں کہ جی ہم مسجد بنا رہے ہیں، یہاں پیسہ ڈالیں، اور پھر اس کے بعد اس پیسے کو اٹھا کے آپ کسی غریب کو دے دیں یا کسی اور کام لگا دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کی مسجد سے بچ گیا، کسی اور مسجد کو دے دیں، کیونکہ دینے والے کی نیت کیا تھی؟ وہ مسجد میں لگانا چاہتا ہے، اسے لگانے دیں۔ ہاں، اگر آپ کو اس وقت پتا ہے کہ مسجد سے زیادہ کہیں اور ضرورت ہے، تو اس وقت اس کا مائنڈ چینج کر کے اسی سے پوچھے جو دینے والا ہے، اس کو بہتر کا مشورہ دیں، لیکن کسی دھوکے پر مبنی مشورہ نہ دیں یا کسی کو مس لیڈ نہ کریں، مس گائیڈ نہیں کریں۔ تو فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم۔ بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، اس لیے اس نے یہ احکامات بندوں کو سکھائے ہیں، یہ طریقے بتائے ہیں تاکہ وہ دنیا میں بھی اللہ کی رحمتوں سے معمور ہوں اور آخرت میں ان کے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔